بہت قابل فخر کارنامے کر رہے ہو نا تم، اپنے بھائی کے نام اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ رک جاؤ، بتاتی ہوں میشم کو تمہاری کرتوت۔ جزا نے مہمر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ سوری نا بھابھی، آپ آج کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے۔ لڑکیوں کا نام سن کے اب استغفار پڑھ لیا کروں گا، مگر اب ان چکروں میں نہیں پڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں اس لڑکی سے بات کرتا تھا تو میں نے کئی بار کہا کہ مجھ سے کال پر بات کرو، مگر مانتی نہیں تھی۔ اب پتہ چلا کہ وہ کیوں نہیں مانتی تھی۔ مہمر منہ بنا کے بولا تھا۔ تبھی جزا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ مہمر تم، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج رات کا سارا کھانا تم بناؤ گے، کیونکہ میرا آج کھانا بنانے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ اور ہاں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میٹھے میں بادام کا حلوہ کھانے کا۔ تو میں تمہیں ریسیپی بتاتی ہوں، شام کے کھانے میں میٹھے میں وہی بنا لینا۔ مہران، اس کی ہیلپ بالکل مت کرنا، حلوہ بھی یہی بنائے گا۔ محمود، مہران، تم دونوں چلو، مجھے سبق دو، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ جزا مہمر کو اس کی سزا سنا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ پیچھے مہمر منہ کھولے حد تک سب بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جزا کی اداسی دور کرنے کے لیے اسے اتنی بھیانک سزا ملے گی، مگر جو بھی تھا، دل سے وہ تینوں بھائی مطمئن تھے کہ وہ جزا کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ شام سے رات ہو گئی تھی، میسف اور مہمش کے گھر آ گئے تھے۔ ان 3 خرگوشوں میں سے 2 نے کچن کا چارج سنبھالے مہمر پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ جزا نے بور ہو کر شام میں مغرب کی نماز پڑھ کر مشین نکال لی تھی، اور 7 نفوس کے ڈھیروں کپڑے دھوتے ہوئے اسے مغرب سے عشاء ہو چکی تھی۔ آج اسے کھانا بھی نہیں بنانا تھا، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ویسے بارش رک چکی تھی، تبھی وہ مطمئن سی اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، مگر اسے اپنی طبیعت صبح بارش اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ سر میں مسلسل درد تھا، حرارت سی محسوس ہو رہی تھی، اور کپڑوں سے نپٹتے تو اس کے سر میں جیسے درد کے دھماکے ہونے لگے تھے۔ جسم درد سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ بمشکل سارے کپڑے رسیوں پہ پھیلاتے ہوئے آگے چلی آئی تھی۔ میشم بھی شام سے اٹھ کر اپنے لان کو سجانے سنوارنے میں بزی تھا۔ پھر میسف اور میشم کے آنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے روم میں چلا آیا تھا اور دونوں بھائیوں کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا۔ جزا 2-3 بار اپنے روم کا چکر لگا چکی تھی، مگر مہمش کو میشم کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر تینوں بچوں کے روم میں آ کے عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی، مگر نماز مکمل کرنے تک اس کی حالت سردی سے غیر ہو چکی تھی۔ تبھی دعا مانگ کر وہ کامتے ہوئی اپنے روم میں آئی تھی اور بنا میسف اور مہمش کی پرواہ کیے بیڈ کے نیچے سے اپنا بستر نکال کر بچھانے لگی تھی، اور پھر کامتے ہاتھوں سے اپنا بلینکٹ نکال رہی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کے اس نے سر سے پاؤں تک خود کو بلینکٹ سے کور کر لیا تھا اور پھر آنکھیں مون لی تھی، اور شاید 2 منٹ لگے تھے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے میں۔ اس دوران میں اس نے میشم کی آکورڈ پوزیشن تک پر دھیان نہیں دیا تھا، جو آج جزا کی سوچی حرکت پر اپنے سامنے بیٹھے دونوں بھائیوں سے بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ میسف اور مہمش حیران و پریشان سے نیچے فرش پر پڑی جزا کو دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، یہاں فرش پر کیوں سو رہی ہیں بھائی؟ مہمش نے سوالیہ نظروں سے مہمش کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس سے فی الحال کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ وہ اصل میں اپنے آپریشن کی وجہ سے میں نے جزا کو کہا تھا یہاں سونے کے لیے، کیونکہ 1-2 بار ان کا ہاتھ لگ گیا تھا میرے زخموں پر، اس لیے نیچے لیٹ رہی ہیں وہ۔ مہمش ان دونوں سے نظر چراتا ہوا بولا تھا، اور وہ ایک گسیلی نظر سامنے لیٹی جزا پر ڈالی تھی، جو اسے بری طرح پھنسا کر خود مطمئن سی پڑی تھی۔ اب پتہ نہیں مہمش اور میسف اس کی بات سے مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گئے تھے۔ بھابھی، میں نے حلوہ بنا لیا، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسے بنا ہے؟ بھابھی، یہ مہمر موٹا چکھنے کے نام پر 2 پلیٹیں پہلے ہی کھا چکا ہے، اب آپ کا والا بھی کھانے کے چکر میں ہے۔ بڑی مشکل سے بچا کر لایا ہوں، پلیز چکھ کر بتائیں کیسا بنایا ہے میں نے۔ آپ والی ریسپی ٹرائی کی ہے، مہمر بولتا ہوا مہران و محمود کے ساتھ اندر چلا آیا تھا، اور میشم نے اب شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ آج بھرم کے سارے پردے چاک ہو گئے تھے، کیونکہ اب تینوں خرگوش بھی ناسمجھی سے نیچے پڑے بستر کو دیکھنے لگے تھے۔ آج اس کے بھائی اور جزا کے تعلق کی نوعیت جان چکے تھے۔ مہران و مہمر حیرت سے کبھی جزا کے بستر کی طرف دیکھ رہے تھے تو کبھی میشم کی طرف، جبکہ اس دوران محمود شرارت سے مہمر سے حلوے کی پلیٹ چھین کر جزا کے پاس بھاگا تھا، مگر مہمر اسے نظر انداز کیے مہران کے ساتھ تینوں
बड़े भाइयों की तरफ चला आया था। भाई, ये भाभी नीचे क्यों सो रही हैं? मेहरान ने हैरत से महमर से पूछा था, हालांकि महमर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि जज़ा नीचे क्यों सो रही होगी, मगर फिर भी वो भाई का रिएक्शन देखना चाहता था। मगर मैशम की खामोशी ने उसे अपने सवाल का जवाब दे दिया था। भाई देखे भाभी को क्या हुआ? महमूद की चीखती आवाज़ पर सब भाई चौंक कर उसे देखने लगे थे और सबसे पहले मैशम उठकर जज़ा की तरफ भागा था। मैशम भागा हुआ जज़ा के पास पहुंचा था। मेहरान ने जज़ा के चेहरे से ब्लैंकेट हटाया हुआ था। मैमिश, मैसफ, मेहरान और महमर भी घबराए हुए जज़ा और मैशम के पास चले आए थे। मैशम ने घुटनों के बल बैठते हुए तकिए पर से बेसुध पड़ी जज़ा की गर्दन के नीचे हाथ डाला और उसके सर को अपने बाजू पर रख लिया था, मगर उसे छूते हुए बुरी तरह दहल गया था। उसे लगा जैसे उसने किसी जलती हुई आग की भट्टी को छू लिया हो। जज़ा का पूरा जिस्म बुखार से जल रहा था। उसकी गर्दन के नीचे रखा मैशम का हाथ जैसे झुलस उठा था। उसने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छुआ और साथ ही उसके गाल को थपथपाया था। नमाज के स्टाइल में बंधे पिंक दुपट्टे के हाले में वो उसके गुलाबी चेहरा इस वक्त बुखार की शिद्दत से सुर्ख जलते अंगारे जैसा लग रहा था। या अल्लाह, इतना तेज बुखार! जज़ा, जज़ा, होश करें। जज़ा, क्या हुआ आपको? मैशम बेकरारी से उसे पुकारते हुए कभी उसका चेहरा थपथपा रहा था तो कभी उसके बाजू को झंझोड़ रहा था और साथ ही उसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था कि किसी तरह जज़ा होश में आ जाए, मगर वो अपनी आदत के मुताबिक मैशम को बुरी तरह परेशान कर रही थी। वो इस वक्त अपने भाइयों को भूल चुका था और उन सबके सामने ही जज़ा को बेतकल्फ़ी से मुखातिब करने से भी नहीं कतरा रहा था, मगर इस वक्त वो जज़ा को किसी कीमती मता की तरह अपने साथ लगाए हुए बैठा था। उसे बेहोश पड़ी जज़ा के आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जज़ा, क्या हुआ है ये अचानक आपको? प्लीज़ अपनी आंखें तो खोलें। वो दोबारा उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला था। भाई प्लीज़, क्या हो गया है आपको? भाभी बेहोश हैं और ऐसे आंखें नहीं खोलेंगी। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मगर प्लीज़ पहले अपने आप को तो संभाल लें। पहले आप तो संभालें खुद को। मैमिश ने मैशम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। ऐसे नहीं उठेगी तो जाओ ना मैमिश, जाके डॉक्टर को बुला कर लाओ। देखो, बहुत तेज़ बुखार है मेरी जज़ा को। प्लीज़ जल्दी जाओ, मेरी जज़ा को कुछ होना नहीं चाहिए। जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा अपनी जज़ा के बिना। मैमिश, जाओ। मैशम ने चिल्ला कर मैमिश से कहा था और जैसे अपनी सुध बुध भूल रहा था। ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। आप प्लीज़ हौसला रखें, संभालें अपने आप को। आपको यूँ परेशान देख के वो तीनों भी परेशान हो रहे हैं। भाभी को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ घबराएं मत। मैशम के दोबारा चीखने पर महमश ने उसे समझाया था और एक तरफ खड़े मेहरान महमर की तरफ मुतवज्जो किया था। वो तीनों हैरान और परेशान से उसे देख रहे थे। उनके लिए मैशम की जज़ा के लिए ऐसी दीवानगी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैशम ने कभी यूँ खुलम खुला जज़ा के लिए अपने जज्बों का इजहार नहीं किया था। मैशम वाकई जज़ा को देखकर अपने होश खो चुका था, मगर अब अपने बच्चों को देखकर वो जैसे दोबारा होश में आया था और जज़ा का सर तकिए पर रखते उसने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को कंपोज किया था, जबकि उसे समझा कर महमश मैसफ को अपने साथ लेकर डॉक्टर को लाने चला गया था। महमर, जाओ बच्चों, पानी और कपड़ा लेके आओ, बहुत तेज़ बुखार है। जज़ा को पट्टियाँ रखनी पड़ेंगी। मैशम के दिमाग ने जैसे अब काम करना शुरू किया था, मगर फिर भी जज़ा की हालत उसे पागल कर रही थी। उसने महमर और महूद को जैसे बाहर भेजकर पानी और कपड़ा मंगवाया था और दोनों भाई भूख लाए हुए से बाहर भागे थे। जज़ा, जज़ा, प्लीज़ होश में आए। मैशम ने एक बार फिर तकिए पे बेहोश पड़ी जज़ा का चेहरा तपतपाया था, साथ ही उसके ब्लैंकेट को दूर फेंककर होशो-खर्च से बेगानी पड़ी जज़ा को अपनी बाहों में उठाकर एहतियात से बेड पर लेटा दिया था और उसे अपनी खुशबू में बसे ब्लैंकेट से कवर किया था। फिर पलट कर एक जोरदार लात मारकर जज़ा के बिस्तर को दूर उछाल दिया था। मेहरान, इस बिस्तर को उठा कर ले जाओ मेरे सामने से, वरना आग लगा दूंगा इसको मैं। उसे उस बिस्तर से शदीद नफरत महसूस हुई थी। तभी अपनी बेबसी और गुस्सा उस पर उतारते हुए जोर से धाड़ा था। मेहरान बौखलाता हुआ बिस्तर उठा के बाहर भागा था और मैशम जज़ा के सरहाने आगे बैठ गया था। जज़ा, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, प्लीज़ होश में आए। ये क्या कर लिया है आपने खुद को? क्यों मुझे इतना तंग करती हैं आप? बहुत मज़ा आता है मुझे सताकर। बोले, जवाब दे। वो एक बार फिर से बेहोश पड़ी जज़ा के चेहरे को दोनों हाथों में थामे पूछने लगा था और झुककर अपने बेचैन लब उसके जलते गाल पर रखे थे। मैशम की आंखें उसे यूं होशो-खुश से बेगाने पड़े देखकर बेबसी से जलने लगी थी। भाई, ये ले पानी। वो कपड़ा ढूंढने में देर लग गई। महमर और महमूद को आवाज़ सुनकर जज़ा के चेहरे पर झुका उसे दीवानावार तकता मैशम सीधा हुआ था और महमूद के हाथ से ठंडे पानी का बाउल
اور کپڑا لے کر جزا کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا تھا۔ محمود جزا کے پیروں کو کھول دو، میشم نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہوئے کہا تھا، اور محمود نے آنکھیں بڑھ کر جلدی سے جزا کے پیروں سے بلینکٹ ہٹا دیا تھا۔ اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا جزا کو آخر؟ وہ اپنے سامنے کھڑے میمر سے پوچھنے لگا جو پریشانی سے جزا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، بھابھی تو شام تک ٹھیک تھی۔ ہاں بس شام کو کپڑے دھوئے تھے ٹھنڈے پانی سے، میمر نے دھیرے سے جواب دیا تھا، اور تبھی میشم کے دماغ میں چماکا سا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک صبح کا منظر تازہ ہو گیا تھا۔ باتھ روم کا گیزر بند تھا۔ آپ کو پتا تھا میں نہانے جاؤں گا اور پھر بند کرائی؟ میں نے گیزر آن ہی نہیں کیا تھا تو بند کیا کروں گی؟ میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہوں۔ میشم کے کانوں پہ اپنے اور جزا کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ ٹھنڈا پانی؟ صبح جزا بارش میں بھیگی تھی اور بعد میں ٹھنڈے پانی سے نہائی تھی؟ مائی گڈنس، یہ لڑکی، یعنی سب جان بوجھ کر کیا ہے آپ نے؟ اوف جزا، میں کیا کروں آپ کا؟ میشم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی سیکھی آواز کے ساتھ اس نے اپنے اٹھتے دائیں ہاتھ کو جلدی سے نیچے کیا تھا اور بے بس نظروں سے اپنے سامنے سے بے سود پڑی جزا کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی تھی، اس کی دھڑکنوں میں بستی تھی، اس کے لیے سانسوں کے لیے ضروری تھی، مگر وہ جب سے خود خواب نگر میں آئی تھی، اس نے میشم کو حقیقتاً نچا کے رکھ دیا تھا۔ مہران بیٹا، کال کرو میشم کو، دیکھو مزید کتنی دیر لگے گی؟ میشم نے خود کو کہتے سنا تھا اور ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر جزا کا چہرہ چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اس کا چہرہ بری طرح جل رہا تھا۔ جی بھائی، مہران نے فوراً مہمش کو کال کیا تھا اور اس سے بات کرنے لگا تھا۔ بھائی، مہمش بھائی بس آ رہے ہیں، ڈاکٹر کو لے کر رستے میں ہیں، مہران نے بے چین بیٹھے میشم سے کہا تھا، جو جزا کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہوئے بار بار اس کے چہرے کو جا بجا چھو کر دیکھ رہا تھا۔ مہران اور محمود بھی جزا کے لیے بہت پریشان تھے، مگر میشم کا حال بہت برا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا اور وہ تینوں اپنے بھائی کی بے چینی دیکھ کر خود بھی بے چین ہو رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں مہوش اور محسف ڈاکٹر کو لے آئے تھے۔ ڈاکٹر دیکھیں، یہ میری وائف ہیں، ان کو بہت تیز فیور ہے۔ میشم اپنی جگہ سے اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ میمر نے فوراً ڈاکٹر کے باہر سے چیئر لا کر بیڈ کے پاس رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر نے جزا کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر تھرمامیٹر اور اسٹیتھوسکوپ نکال کر اس کا چیک اپ شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کو انگوٹھے کی مدد سے کھول کر دیکھا تھا اور پھر اپنا میڈیکل باکس سے سرنج نکالنے لگا تھا۔ میشم دوبارہ جزا کے سرہانے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر، ان کا بخار ہلکا نہیں ہو رہا، میں نے کافی دیر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں بھی رکھی ہیں۔ میشم تشویش سے بولا تھا، ہو جائے گا، میں انہیں انجیکشن دے رہا ہوں، کوشش کریں ٹھنڈ سے انہیں دور رکھیں، کیونکہ انہیں ٹھنڈ کی وجہ سے نمونیا کا اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے 2-3 مختلف چھوٹی چھوٹی شیشے کی بوتلوں کے سرے توڑتے ہوئے دوائی سرنج میں بھری تھی اور جزا کا ہاتھ بلینکٹ سے نکال کے اس کے بازو میں انجیکشن لگانے لگا تھا۔ میشم، جو شروع سے ڈاکٹر کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، جزا کے ہاتھ میں انجیکشن لگتے دیکھ کر آنکھیں بند کر کے منہ پھیر گیا تھا۔ اتنا طے تھا کہ وہ اپنے سامنے اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میمر اور میسف جو ڈاکٹر کے ساتھ اور بے ہوش پڑی جزا کو فکر مندی سے دیکھ رہے تھے، ان کی نظر جب منہ موڑے بیٹھے میشم پر پڑی تو دونوں بھائی پہلے تو حیران ہوئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ ان کے ہمت والے بہادر اور شیر دل بھائی پر آج یہ وقت بھی آنا تھا۔ میشم ابراہیم، جو اپنے محکمے کا ایک جانا مانا نام تھا، جرائم کی دنیا کے بڑے بڑے نام اے ایس پی میشم کے ٹارچر کے سٹائل سے کانپنے لگتے تھے، جو بڑے بڑے سورماؤں کو اپنے ہاتھوں سے 3rd ڈگری دیتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا تھا اور بڑے آسانی کے ساتھ بڑے بڑے مجرموں کو چٹکیوں میں زیر کر دیتا تھا۔ اپنے فہم و فراست، بہادری اور اپنے ہمت و جرأت کے دم پر بڑے سے بڑے کیس کو دنوں میں سالو کر لیا کرتا تھا۔ آج اپنی محبت کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو رہا تھا کہ اپنی جان سے عزیز بیوی کو چھوٹی سی سوئی چبھتے نہیں دیکھ پا رہا تھا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اے ایس پی صاحب، اب آپ آنکھیں کھول لیں، انجیکشن لگ گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا مت گھبرائیں، آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی۔ بخار کی شدت سے ان پر غشی طاری ہو گئی ہے، بس آپ نے اب دھیان یہ رکھنا ہے کہ انہیں جتنا ہو سکے ٹھنڈ سے بچائیں۔ ڈھیر عمر ڈاکٹر صاحب نے بھی میشم کی بند آنکھیں اور دوسری طرف گھومی گردن دیکھ لی تھی، تبھی زور سے ہنستے ہوئے بولے تھے۔ میشم نے آنکھیں کھول کر دوسری طرف بیٹھے ڈاکٹر کو دیکھا، جو خفیف سا مسکرایا تھا، پھر اس کی ایک نظر بیڈ کے چاروں طرف کھڑے اپنے بھائیوں پر پڑی تھی۔
بھائی جسٹ ریلیکس، میسف نے اشارے سے کہا تھا۔ میشم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جس خود کو سنبھالنے لگا تھا۔ ڈاکٹر یہ بخار کب اترے گا اور یہ کب ہوش میں آئیں گی؟ میشم نے اپنی تسلی کے لیے پھر سے جزا کی پیشانی کو 3 انگلیوں کی پشت سے چھوا تھا۔ اس کی پیشانی اب بھی بری طرح جل رہی تھی۔ میشم کی بات سن کر ڈاکٹر ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ فکر نہ کریں، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا اور بخار بھی کچھ دیر میں اتر جائے گا۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا آپ انہیں کچھ کھلا کر یہ میڈیسن دیں۔ اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ایس پی صاحب، آپ بے فکر رہیں، آپ کی وائف ہفتہ بھر میں ٹھیک ہو جائیں گی، اتنی ٹینشن مت لیں، ریلیکس رہیں۔ آپ اتنے پریشان ہوں گے تو پیشنٹ کو لگے گا خدا نخواستہ انہیں کوئی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر میشم کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ نہ کرے، میشم نے دل کر دل ہی دل میں کہا تھا۔ اب ڈاکٹر سے جزا کو دینے والی میڈیسن کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی رات میں آنے کی زحمت کی۔ میشم کو واقعی تھوڑی تسلی ہوئی تھی، تبھی اس نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ زحمت کیسی ہے ایس پی صاحب، آپ اور ہم تو بیٹھے ہی خدمت خلق کے لیے ہیں، یہ ہمارا پیشہ بھی ہے اور فرض بھی، ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اب آپ پلیز چائے پی کر جائیں، پلیز۔ میشم کے اصرار پر ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگے تھے۔ میشم ایک نظر جزا پر ڈال کر سامنے صوفے پہ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھا تھا۔ اسے جزا کو چھوڑنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر وہ مزید بوکھلا کر بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی بیڈ سے اٹھ کر سامنے جا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اب فون نکال کے اپنے ڈرائیور کو کال کر رہے تھے۔ ایس پی صاحب آپ کے بھائی جب آئے میں اپنے کلینک پر تھا، انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو میں یوں ہی ان کے ساتھ سیدھا یہاں چلا آیا، لیکن آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے ہاسپٹل میں، اس لیے میں نے ڈرائیور کو یہی بلا لیا ہے، یہیں سے ہی میں سیدھا ہاسپٹل چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے میشم کو بتایا اور اس بات میں سر ہلانے لگا تھا کیونکہ انہیں یہاں پر مہمش اپنی گاڑی میں لایا تھا۔ محمود، مہمش، سیفی، محسف، بچوں، ڈاکٹر صاحب نے تو اب اپنی گاڑی میں جائیں گے، تو آپ لوگ جا کے سو جاؤ، بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور مہران میری جان، پلیز چائے بنا کر دے جاؤ، پھر آپ کو بھی جا کر سو جانا۔ میشم نے ایک ساتھ ان سب کو مخاطب کیا تھا۔ مہران جی بھائی کہہ کے باہر چلا گیا تھا۔ محمود سر ہلاتے ہوئے جزا کو دیکھ کر میشم کے پاس آئے تھے اور اسے پیار لے کر شب بخیر بھائی بولتے ہوئے سونے چلے گئے تھے۔ میمش اور میسف نے بھی بھائی کو شب بخیر کہہ دیا تھا۔ میشم نے کھڑے ہو کر ان دونوں کو بھی اسی انداز میں پیشانی پہ پیار کیا تھا اور پھر وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر بغور بھائیوں کی اس بانڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوب ایس پی صاحب، آپ لوگ کا پیار واقعی قابل تعریف ہے۔ ٹچ ووڈ، اللہ اسے یوں ہی سلامت رکھے، مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ جیسی ہستی یہاں شہر سے دور اس وادی میں اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں؟ مطلب آپ کو تو گورنمنٹ کی طرف سے شاندار بنگلہ گاڑی سب ملے ہوں گے، پھر وہ شاہانہ زندگی چھوڑ کر یہاں اس دور دراز علاقے میں کیوں رہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ناسمجھی سے میشم کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر میشم ہولی سے مسکرا دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ میرے مرحوم مام ڈیڈ کا گھر ہے اور اس گھر سے ان دونوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ میرے پیرنٹس کا خواب نگر ہے جسے ان دونوں نے بہت پیار اور چاہت سے سجایا تھا۔ یہاں کی ہر چیز سے ان کی خوشبو آتی ہے، اس لیے جو سکون اور خوشی مجھے اس چھوٹے سے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میرے لیے اپنے گھر کے اس سکون اور اطمینان کے آگے بڑے سے بڑے عالیشان محل اور بنگلے ہیچ ہیں۔ میشم کے جواب پر ڈاکٹر اس بات میں سر ہلا کر مسکرانے لگے تھے۔ بہت خوب ایس پی صاحب، آئی ایم امپریسڈ، آپ واقعی نہ صرف فرض شناس پولیس آفیسر ہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی ترقی کے لیے ماں باپ اپنی فیملی تک کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آپ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی ایک شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر اپنے مرحوم والدین کی نشانی کو سینے سے لگائے ہوئے ایک سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات قابل تعریف ہے، اور اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ کافی تجسس ہے مجھے۔ ڈاکٹر میشم سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئے تھے، تبھی جھجکتے ہوئے بولے تھے، جی ضرور پوچھیں۔ میشم نے انہیں فراخ دلی سے اجازت دی تھی۔ وہ آپ کے والدین یا فیملی میں سے کسی کا تعلق مغربی ملک سے تھا، یعنی لندن، امریکہ یا کسی ایسی اور جگہ سے؟ وہ اصل میں آپ سب بھائی شکل سے اس ملک کے نہیں لگتے۔ ڈاکٹر میشم سمیت اس کے سارے بھائیوں کی گوری چٹی شکل گولڈن براؤن بالوں سے کنفیوز ہو رہے تھے۔
جب ان کی بات سن کر میشم مسکرانے لگا تھا۔ یہ سوال پوچھنے والے ڈاکٹر صاحب واحد انسان نہیں تھے، یہ وہ سوال تھا جو بچپن سے فیس کرتا آ رہا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پھر اپنی جاب کے دوران بھی میشم سے پہلی بار ملنے والا ہر بندہ اسی طرح کنفیوز ہو جاتا تھا۔ اسے یاد تھا ان کی جاب کے پہلے دن ہی پولیس اسٹیشن کے ہر بندے نے اس کے آفس میں جا کر اسے فرداً یہی پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق اصل میں کہاں سے ہے؟ میشم حقیقتاً سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں میرے ڈیڈ امریکن تھے اور میری ماما کا تعلق پاکستان سے تھا۔ انفیکٹ میرے نانا جان حیات ہیں اور لاہور میں رہتے ہیں۔ ہم سب بھائی اپنے ڈیڈ سے بہت ریزمبل کرتے ہیں، اس لیے ہم سبھی ہمیں دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میشم نے وہی جواب دیا تھا جسے سن کر ڈاکٹر صاحب مسکرانے لگے تھے۔ انٹرسٹنگ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے پہلی بار کسی انگریز کو اتنی صاف اردو بولتے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ہلکا سا میشم کی طرف جھک کر رازداری سے بولے تھے اور ساتھ ہی کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ ان کے انداز پر میشم بھی ان کے ساتھ زور سے ہنس پڑا تھا۔ تبھی مہران ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے اندر آیا تھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باقی سب بھائیوں کی طرح میشم کو شب بخیر کہہ کے اسے پیار لیتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا دیر عمر ڈاکٹر بری طرح میشم اور اس انوکھی فیملی سے امپریس ہو گئے تھے۔ ہنری کی کال سن کر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہنری اسے ہاسپٹل کے گیٹ میں ہی کھڑا مل گیا تھا۔ یوسف بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہنری، میری زارا کیسی ہے؟ وہ ہنری کے اندر جاتے ہوئے بولا تھا۔ زارا ٹھیک نہیں ہے رائن، ڈاکٹر انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، پھر پولیس ان کا اسٹیٹمنٹ لے گی، تب ہی کوئی ان کو مل سکے گا۔ ہنری اسے تھرڈ فلور پر زارا کے روم کے باہر لے کے آیا تھا۔ باہر کوریڈور میں ہی اسے پولیس آفیسر کھڑے مل گئے تھے اور اندر وارڈ میں بے ہوش پڑی زارا کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ شیشے کے گیٹ کے پاس سے ہی سامنے بیڈ پہ پڑی زارا کا چہرہ تو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کو گھیرے کھڑے ڈاکٹروں کو دیکھ کر یوسف ضرور اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی زارا کی حالت واقعی مخدوش ہے۔ آفیسرز نے ہنری کے ساتھ کھڑے یوسف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ میرا فرینڈ ہے، ہم دونوں زارا کے یونیورسٹی میں فرینڈز ہیں، ہنری نے پولیس آفیسر کو بتایا تھا۔ پھر آفیسر کتنی ہی دیر یوسف سے مختلف سوال جواب کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ زارا کے جاننے والوں میں شامل تھا اور اس کے فرینڈز کی حیثیت سے وہاں آیا تھا، تو اس کا شمار بھی سسپیکٹ میں کیا جا رہا تھا۔ اس کا گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی ڈاکٹرز نے اسے لیا تھا، جبکہ ہنری بھی اس سے پہلے ہی اس مرحلے سے گزر چکا تھا۔ اس کا بھی فون نمبر اور ایڈریس نوٹ کیا جا چکا تھا۔ پھر بے قرار سے یوسف کو وارڈ کے باہر ٹہلتے ہوئے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک اس کی نظر سامنے گھبرائے چہرے کے ساتھ اپنی طرف آتے حسان اور اس کے ماں باپ پر پڑی تھی۔ پاس آتے ہی حسان اور اس کے ڈیڈ پولیس کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ بے آواز روتی تنزیلہ بیگم یوسف کے پاس چلی آئی تھی۔ یوسف بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے کہ زارا اب کیسی ہے؟ تنزیلہ نے آنسو پونچھ کر یوسف سے پوچھا تھا۔ جواباً یوسف نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں آنٹی، ڈاکٹرز اندر ہیں ابھی، میں بھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں، آپ پلیز روئیں مت۔ نور کہاں ہے؟ اس کی کزن پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے اور وہ اسے دیکھنے بھی نہیں آئی؟ یوسف نے تنزیلہ سے پوچھا تھا، مگر نور کا نام سن کے ان کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے تھے۔ میری نور خدا نخواستہ یہاں کیوں آئے گی؟ میں اسے یہاں قطعی ہی نہیں لاؤں گی، اب تو زارا کی پرچھائی بھی اس پہ پڑنے نہیں دوں گی، تنزیلہ بیگم نے دہل کر دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے جواب پر یوسف بری طرح شاکڈ ہوا تھا۔ مگر کیوں آنٹی؟ آپ زارا کو نور سے دور کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت تو زارا کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کی مورل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یوسف نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تم یہ سب نہیں سمجھو گے یوسف، ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کے اوپر اس طرح کا داغ لگ جاتا ہے تو اس کی حیثیت کسی کور زدہ مریض کی جیسی ہو جاتی ہے، جس سے سب کترانے لگتے ہیں، اس کے گھر میں ہی اس کی ویلیو صفر ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی لڑکی اب ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہے اور پھر اس داغدار لڑکی کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کرتا۔ میں بھی ایک عورت ہوں، زارا کا درد سمجھ سکتی ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک بیٹی کی ماں بھی ہوں۔ زارا اب ہم سب کے لیے جیسے کوئی ناپاک شے ہو چکی ہے، یہاں سے پاکستان تک اس کی بدنامی پھیل چکی ہے۔ میں اب زارا جیسی بدنام و داغدار بچی لڑکی کو
نہ اپنی بیٹی سے ملنے دوں گی اور نہ ہی اس کو مزید یہاں رہنے دوں گی۔ زارا کے بابا کو میں نے یہاں بلوا لیا ہے اور ابھی آنے سے پہلے ہی انہیں فون کر کے زارا کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی زارا کو واپس پاکستان بھیج دوں گی۔ تنزیلہ بیگم کی آنکھیں اگر زارا کی تباہی پر دکھ سے آنسو بہا رہی تھی تو زبان اس کے خلاف بول رہی تھی۔ یوسف نے شدید حیرت سے اس دونوں معیار والی عورت کو دیکھا تھا۔ وہ زارا کی سگی پھوپھو تھی مگر در حقیقت اس وقت اس کی دشمن لگ رہی تھی۔ انہوں نے کتنی آسانی سے زارا کو داغدار کہہ کر اپنی بیٹی کو اسے دور کر دیا تھا۔ یوسف کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کے بعد اس کی زارا کی زندگی میں اس قدر میں اس بری طرح تنگ ہونے والی ہے۔ آنٹی، اگر زارا کی جگہ یہ حادثہ نور کے ساتھ ہوا تھا تو کیا تب بھی آپ بیٹی کے ساتھ ایسے ہی رویہ ایسا ہی ہوتا؟ یوسف نے تنزیلہ بیگم سے پوچھا تھا مگر وہ اس بات کا جواب دیے بغیر نظر چراتی ہوئی وہ کچھ دور کھڑے اپنے بیٹے اور شوہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر دور کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ اسی وقت بھکلایا ہوا سالی بھی وہاں آیا تھا۔ یوسف کو تنزیلہ بیگم کی باتوں نے اتنا ہرٹ کیا تھا کہ وہ اس کے کو اپنے پاس کھڑے ہوئے علی کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ علی، میری زارا، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں دھیرے سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپا کرب علی کو بھی بے حد ملول کر گیا تھا۔ وہ یوسف کی زارا کے لیے والہانہ محبت سے واقف تھا، تبھی اس نے تسلی آمیز انداز میں یوسف کے شانے پر اپنا بازو پھیلا لیا تھا۔ صبر کرو یوسف، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بابا اور مولانا صاحب بھی آنا چاہتے تھے مگر ان لوگوں کو مصلحتاً میں یہاں نہیں لایا کیونکہ یہاں زارا کی فیملی بھی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ 2 دن بعد میں آ کر مل لے زارا سے۔ علی نے دھیمی آواز میں یوسف کو تسلی دی تھی۔ تبھی حسان بھی یوسف کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ دونوں کون ہیں رائن؟ حسان نے علی اور ہنری کو دیکھتے ہوئے یوسف سے پوچھا تھا۔ ہنری یوسف سے کچھ ہی دوری پر دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ میرا نام رائن نہیں، یوسف ہے حسان، اور یہ میرے دوست ہیں۔ یہ ہنری ہے اور یہ علی ہے۔ علی اور اس کے بابا کے سامنے ہی میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یوسف نے علی سے الگ ہوتے ہوئے حسان کو مطلع کیا تھا جبکہ اس کے پاس کھڑا ہنری بری طرح چونک اٹھا تھا۔ رائن نے اسلام قبول کر لیا، ہنری نے زیر لب دہراتے ہوئے ایک بار اپنے پاس بیٹھے رائن کو دیکھا تھا۔ تبھی زارا کے روم کا دروازہ ادوا ہوا تھا۔ ڈاکٹر زارا کے روم سے باہر آئے تھے اور سب لپک کر ڈاکٹرز کے پاس پہنچے تھے۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ کیا وہ ہمیں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے پولیس آفیسر نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ فی الحال نہیں، ابھی ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے۔ سیکشول اسالٹ ہوا ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ ریپ کے سوا بری طرح مار پیٹ بھی کی گئی ہے۔ پوری باڈی پر بہت زیادہ چوٹیں ہیں، فیس زخمی ہے، ہینڈز کی انگلیاں زخمی ہیں، نیلز تک ٹوٹ گئے ہیں، ٹانگوں پر بھی کافی چوٹیں ہیں۔ ریپسٹ شاید نشے میں تھے تبھی انہیں اتنے وحشیانہ طریقے سے زد و کوب کیا ہے۔ ہم نے ٹریٹمنٹ دے کے انہیں فی الحال تو بے ہوش ہی رکھا ہے۔ شام سے پہلے ان کا ہوش میں آنا پاسبل نہیں ہے، تبھی آپ ان کا سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے تفصیل سے ان لوگوں کو بتایا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حسان، تنزیلہ بیگم اور اس کے شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ یوسف نے اپنی چلتی آنکھوں کو بہنے سے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ ڈاکٹرز کی باتوں نے ایک بار پھر اس کے دل کے اندر جیسے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ کتنی اذیت اٹھائی تھی اس کی زارا نے، اور اب بھی اور کتنی تکلیفوں میں تھی۔ یوسف نے بے بسی سے اپنے بالوں کو نوچ ڈالا تھا۔ علی اسے بمشکل سنبھال کر ایک سائڈ پہ لے گیا تھا۔ کام ڈاؤن یوسف، پلیز ریلیکس۔ علی نے افسوس سے یوسف کا خوبصورت ترین چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، جو بھی اس کے نام میں شامل ہے علی، اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میری زارا کو اتنی درد ملا ہے، ان سب کو بھی اس سے زیادہ درد کے ساتھ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ یوسف نے شدید ضبط سے دان بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ اس وقت غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، پیشانی کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو یوسف، وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ صرف گنہگارہ کو اس کے کیے کی سزا دے گا، انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ زارا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، انہوں نے جتنی تکلیف برداشت کی ہے، ان کی آہوں کی شدت اللہ کے عرش تک ضرور پہنچے گی، اور اللہ کے عرش تک پہنچی آہ کبھی خالی
واپس نہیں لوٹتی اور اس رب کے فیصلے کے ساتھ ہی واپس آتی ہے۔ اور یاد رکھو یوسف، اللہ سے بڑا منتقم کوئی نہیں ہے۔ انسان کا لیا بدلہ دنیا بھول جاتی ہے، مگر جب وہ رب ظالموں سے بدلہ لینے پہ آتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس بدلے کی ہیبت صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ علی نے یوسف کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں علی، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، مگر میں بھی تو ہاتھوں پر ہاتھ بیٹھ کے نہیں رکھ سکتا نا۔ اور زارا بھی تو کہتی ہے کہ زانی اللہ کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے۔ میں نے کچھ ایک مسلم ممالک کی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں۔ اب بھی ان ممالک کے ساتھ کچھ علاقوں میں ریپسٹ کو زمین میں گاڑ کے اسے سنسار کیا جاتا ہے، تو کہیں انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جو گناہ زارا کے ساتھ ہوا ہے اس کی سزا تو اور بھی خطرناک ہوتی ہے۔ ایسے وحشیوں کو چوک پر لٹکا کے گولی مار دی جاتی ہے، اور یہی حشر میں ان لوگوں کا کروں گا، یوسف نے ایک قطعی لہجے میں کہا تھا، اور اپنی جینز کی پاکٹ سے فون نکال کر نور کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، جبکہ علی خود کو اٹھ کر خود سے دور جاتی یوسف کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور انہیں لینے آ چکا تھا۔ میشم ڈاکٹر صاحب کو رخصت کرنے کے بعد باہر تک آیا تھا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے ڈاکٹر کے ساتھ کافی حد تک بے تکلفی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، جن کا نام شاویز زرار تھا، کافی بزلہ سخن انسان تھے، تبھی میشم کو ان کی سنگت میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میشم اپنے روم کا دروازہ لاک کر کے جزا کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ جزا کے چلتے چہرے پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میشم نے باتھ روم سے ٹاول لا کر اس کا چہرہ صاف کیا تھا اور جھک کر اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہریں ثبت کی تھی۔ اس کا بخار اترا تو نہیں تھا، مگر اب قدرے کم ضرور ہو گیا تھا۔ میشم نے سر اٹھا کر اس کا خوبصورت چہرہ غور سے دیکھا تھا اور اس کے گرد دوپٹے کو احتیاط سے اتار کر اپنے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ I'm sorry میری جان، جانتا ہوں جانے انجانے میں آپ کا دل بہت زیادہ دکھاتا ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھیں جزا، میں آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آپ کے دل میں موجود تمام شکایتیں، سارے خدشے مٹا دوں گا۔ یہ سچ ہے کہ میرے بھائی میری زندگی ہیں، مگر آپ وہ ہیں جس کے بنا میرا یہ جیتا جاگتا وجود زندہ لاش جیسا ہے۔ جب آپ میرے پاس نہیں تھی تو نہ ہو کر بھی میرے دل میں، میری سانسوں میں موجود رہتی تھی، اور آج میرے سامنے ہو کر بھی مجھ سے میلوں کے فاصلے پر کھڑی ہیں۔ ایک بار بس میرے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے سوا دور دور تک کسی کو نہیں پائیں گی۔ میرے دل کی سلطنت کی آپ بلا شرکت غیر مالک ہیں۔ میشم ابراہیم کی پوری ہستی پر آپ حکومت کرتی ہیں جزا، کبھی سمجھ سکیں گے آخر؟ جزا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے دیوانہ وار تکتا وہ عالم بے خودی میں بولتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ ہولے سے کسمسائی تھی۔ پانی، اس کے پڑپڑاتے لبوں سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ میشم جلدی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کچن سے گلاس میں پانی بھر کر یوں ہی بیڈ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ اس نے سارے سے جزا کو اٹھاتے ہوئے اسے 2-3 گھونٹ پانی پلایا تھا۔ پانی پیتے ہوئے دوبارہ سے گر کے غافل ہو گئی تھی۔ پھر پوری رات میشم 1 منٹ کے لیے بھی اسے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس ہی اپنی راکنگ چیئر اٹھا لایا تھا۔ پوری رات اس نے بار بار اٹھ کر جزا کو دیکھا تھا، مگر ڈاکٹر کے مطابق وہ تھوڑی دیر بعد بھی نہیں جاگی تھی۔ جزا کی بے خبر نیند کو میشم نے دل سے سلام کیا تھا۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر میشم کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ اپنے فون کی بجتی بیل پہ کھلی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر چاروں طرف دیکھا تھا اور پلٹ کر پیچھے کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ اف، اتنی دیر سویا میں! فجر کی نماز بھی نکل گئی! اور بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے فون پر مہمش کی کال دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا اور جلدی سے اس کی کال پک کی تھی۔ بھائی، آپ اٹھ گئے؟ مہمش نے پوچھا تھا۔ ہاں اٹھ گیا بیٹا، کیا ہوا بولو؟ وہ ایک نظر جزا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ بھائی، مہمان آئے ہیں جزا بھابھی سے ملنے۔ کیا بھابھی اٹھ گئی؟ مہمش نے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ کون آیا ہے جزا سے ملنے؟ مہمش نے پوچھا تھا۔ تبھی جزا بھی جاگ گئی تھی۔ اٹھ گئی جزا، کون آیا ہے میشم؟ لے آؤ اندر، میشم بے ساختہ بولا تھا، جبکہ جزا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب میری جان کی؟ میشم نے جھک کر ایک ہاتھ جزا کے گال پر رکھتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ تبھی مہمش دروازہ واک کرتا ہوا کسی کو اندر لے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ مہمش کے ساتھ آنے والے مہمان نے اندر داخل ہوتے ہی زوردار آواز میں سلام کیا تھا۔
سلام کی آواز سن کر محشم اور جزا نے چونک کر آنے والے کو دیکھا تھا اور اس بن بلائے مہمان کو دیکھ کر جزا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ جزا نکسک سی تیار مہمش کے ساتھ اندر آتے زین کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ محشم جو جزا کے پاس قدرے جھک کر کھڑا ہوا تھا، اس نے جزا کا بازو ہلاتے ہوئے سرہانے پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کے اسے دیا تھا، مگر تبھی جزا نے دوپٹے سمیت جارحانہ انداز میں محشم کا دروازہ کا بازو پکڑ کے اسے اپنے پاس کھینچا تھا۔ محشم اس وقت اچانک حملے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل جزا کے بالکل پاس آ کے گرا تھا اور حیرت کی زیادتی سے گنگ ہوتا وہاں دونوں ہاتھوں کے بل ذرا سا سر اٹھا کر جزا کو دیکھنے لگا، مگر دوپٹہ اوڑھتی جزا کا سارا دھیان دروازے پہ کھڑے مہمش اور زین کی طرف تھا۔ ارے بھائی سنبھل کر، کیسے گر گئے؟ زین تم نہ اندر آؤ نا، دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ مہمش بولتا ہوا زین کو اپنے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھے رہے محشم، یہاں سے ذرا ہلنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ زین پر نظریں جماتے ہوئے بھیجی ہوئی آواز میں دانت پیستے ہوئے بولی تھی، تاکہ سامنے بیٹھے زین اور مہمش تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اس کی طبیعت اب بھی بہت خراب تھی، گلے میں سخت تکلیف تھی، ناک نزلے سے بند تھی اور سینے پسلیوں میں بھی درد ہو رہا تھا، آواز نزلے کے اثر سے بھاری ہو رہی تھی۔ محشم اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور حیرت سے پوری آنکھیں کھولے جزا کو دیکھنے لگا تھا جو نیند سے اٹھتے اسے نہ جانے کیوں دھمکا رہی تھی۔ جزا میری جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں بخار دماغ پر تو نہیں چڑھ گیا؟ اٹھتے ہی بہکی بہکی حرکتیں کر رہی ہیں، محشم بھی دھیمی آواز میں بولتے جزا کی پیشانی کو چھو کر دیکھنے لگا تھا جو اس وقت ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میری طبیعت پہلے ٹھیک تھی، مگر اس نمونے کو یہاں دیکھ کر اب ضرور بگڑ جائے گی، لیکن میں بھی جزا ہوں۔ اس زین کے بچے کو اگر ممانی اور اس کی اماں کی یاد نہ دلا دی تو کہنا، آپ میرے پاس بیٹھے رہیں، اگر یہاں سے ذرا ہلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جزا نے محشم کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اور اس کے بالکل ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ محشم اس کے یوں چپکنے اور دھمکانے پر جیسے ششدر رہ گیا تھا، مگر جلد ہی سنبھل کر سامنے بیٹھے نمونے اور محشم کو دیکھ رہا تھا۔ مہمش سر جھکائے بیٹھا تھا جبکہ نمونہ ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ محشم نے سٹپٹا کر جزا کی گرفت میں قید اپنے بازو کو دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ تو چھوڑے جزا، یوں سب کے سامنے ایسے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز دور ہو کر بیٹھیں، وہ نمونہ مطلب زین ہمیں ہی دیکھ رہا ہے۔ محشم کو زین اور مہمش کے سامنے اپنی سرپری بیوی کو یہ بے تکلفی ہضم نہیں ہو رہی تھی، تبھی سرگوشانہ انداز میں خود سے جڑ کر بیٹھی جزا سے کہا تھا، شرافت سے ایسے ہی بیٹھے رہیں، ویسے تو بہت چپکنے کی کوشش کرتے ہیں، اب میرے پاس بیٹھنا بھی برا لگ رہا ہے، زیادہ چوچراکی تو یاد رکھے گا بعد میں خود کو تو دور اپنی پرچھائی تک کو نہیں چھونے دوں گی۔ جزا نے جھنجھلائے انداز میں محشم کو سرگوشانہ انداز میں دوبارہ دھمکایا تھا، اور یہ دوسری دھمکی واقعی خطرناک تھی جس نے محشم کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ نہیں پلیز ایسا غضب مت کیجیے گا، وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے میرے ساتھ چپک کر، اور اگر یہ کافی نہیں ہوا تو باہوں میں اٹھا لو اپنی جانے من کو۔ محشم نے شرارت سے جزا کے کان میں سرگوشی کی تھی اور ساتھ ہی سیکھ کر کے سیدھا ہوا تھا کیونکہ اس کی خطرناک بیوی نے ایک زوردار کہنی اس کے حساس دکھتی پسلی پہ ماری تھی۔ اب زیادہ پھیلنے کو بھی نہیں کہا میں نے، بس اس چھچورے کو یہاں سے چلتا کریں ورنہ میرے ہاتھوں سے بری طرح ذلیل ہوگا۔ جزا نے گردن موڑ کر محشم کو خطرناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے سیدھا بیٹھنے کی وارننگ بھی دے ڈالی تھی، تبھی محشم بھی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا سیدھا ہوا بیٹھا تھا، مگر شرارتی نظریں جزا پر ہی اٹکی ہوئی تھی جس نے دوبارہ سے محشم کا بازو پکڑ کر اپنی طرف جھکاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ اسے بھوک لگ رہی ہے اور اس کے لیے ناشتہ منگوایا جائے، جبکہ اس روم میں داخل ہونے کے بعد سے ابھی تک زین کی غلیظ نظریں جزا اور محشم پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ محشم اور جزا کی ان محبتوں کے مظاہروں کو دیکھ کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، ان دونوں کی سرگوشیاں دیکھ کر بری طرح سلگ رہا تھا۔ ان دونوں کا ایک کرب زین کو کافی حد تک سمجھا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ جزا کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے تر نوالا تھی جسے اس کے خران دادا نے اس کے منہ سے چھین کر محشم کو دے دیا تھا۔ اسے جزا کے مری آنے کی خبر ابراہیم ولا سے جزا کی روانگی کے اگلے دن اس کی ماں نے دی تھی۔ وہ اپنے شکار کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اپنا دھیان جزا سے ہٹانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اسے جزا کی بے حد بڑھتی ہوئی خوبصورتی نے جیسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح جزا کو حاصل کر کے رہے گا۔ تبھی گھومنے کا بہانہ کر کے وہ مری آ گیا تھا۔ بھابھی، زین آپ سے ملنے آیا ہے۔ یہ دوستوں کے ساتھ گھومنے مری آیا تھا تو آپ سے بھی ملنے چلا آیا۔ مہمش نے اپنے بھائی بھابھی کو ایک ساتھ یوں ایک دوسرے میں گم دیکھ کے بہت خوش تھا، مگر زین کے سامنے محبتوں کے اس مظاہرے پر وہ بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتا ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مہمش کی مسکراتی آواز پر میشم نے گردن گھما کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ مہمش مسکرا رہا تھا پر زین بھی ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میشم نے ایک نظر اپنے پاس بیٹھی جزا پر ڈالی تھی، جو خاموشی سے بیٹھی زین کو بڑے خطرناک انداز میں گھور رہی تھی۔ میشم بھائی، ہم غریبوں پر بھی ذرا نظر کرم کر لیں، بیوی سے باتیں بعد میں کر لیجیے گا، زین نے اندر ہی اندر کلستے ہوئے مگر بظاہر مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے زین، وہ بس جزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اب وہ کیسی ہیں، بس وہی بتا رہی تھی مجھے۔ میشم خجل سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ خیریت، کیا ہوا جزا، کیسی ہو آپ؟ زین چمکتی آنکھوں سے جزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے آنکھوں کی غلیظ چمک جزا کو بھٹکانے کے لیے کافی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنی ابراہیم ویلا سے نکلنے کی وجہ یاد آ گئی تھی۔ میں بہت بری ہوں زین، کچھ وقت پہلے کراٹے بھی سیکھے تھے، کہو تو اب منہ توڑ کے دکھاؤں؟ جزا نے اپنی نزلے والی آواز میں غرا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، ویری فنی، تمہاری مذاق کی عادت بھی نا کمال ہے جزا۔ زین خجل سا ہو کے ہنس دیا تھا۔ ویسے یہاں آنے سے پہلے کس سے مل کر بھی نہیں آئی؟ تمہیں دادا جان نے بنا کسی کو بتائے ہی بھیج دیا۔ وقار بھائی اور بلال بھائی بھی تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ میں کل رات ہی یہاں دوستوں کے ساتھ پہنچا ہوں، سوچا تم سے بھی مل لوں، وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، اگر بتا کے آتے تو تم سب مجھے بینڈ باجے بچا کر رخصت کرتے۔ ہاں ہاں، مجھے جلد یا بدیر اپنے گھر آنا تو تھا ہی، اس لیے نانا جان نے مجھے صحیح وقت پر اپنے گھر بھیج دیا۔ اور رہی یہ بات کہ بلال بھائی اور وقار بھائی کو میری یاد آ رہی ہے تو ان سے کہنا کہ اپنی بہن کو کال کر لیا کریں میشم کے نمبر پر، اور یہ میری ان سے یہ بات کروا دیں گے۔ اگر ان کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو مجھ سے لے جانا، دراصل میں ہر کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتی۔ اس کے اس دو ٹوک جواب پر مہمش اور میشم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، جبکہ زین کا چہرہ بھی ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا تھا، پھر وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا تھا۔ میشم بھائی، یہ آپ کو بھی ایسے ہی الٹے جواب دیتی ہے کیا؟ زین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر اندر سے وہ بری طرح تلملا گیا تھا۔ نہیں، الٹے جواب تو نہیں، مگر اکثر مجھے ایک خطرناک قسم کے شوق ضرور دیتی ہے، میشم نے حیرت سے جزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ جزا محض اسے گھور کر رہ گئی تھی اور دوبارہ زین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیسے زحمت کی آپ نے آنے کی؟ اور نانا جان کیسے ہیں؟ جزا نے خود کو دیکھتے ہوئے در حقیقت گھورتے ہوئے زین سے پوچھا تھا۔ نانا جان ٹھیک ہیں، اور مہمش نے بتایا نا میں یہاں گھومنے آیا تھا، سوچا تم لوگوں سے بھی مل لوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے یہاں دیکھ کر کوئی خاص خوش نہیں ہوئی، میں نے شاید ڈسٹرب کر دیا۔ زین مہمش اور میشم کو دیکھتے ہوئے مصنوعی افسوس سے بولا تھا۔ ہاں بالکل، تم نے بہت ڈسٹرب کیا ہے، اتنے مینرز تو تمہیں ہونے چاہیے کہ تمہیں ہم سے ملنا ہے تو باہر بیٹھ کر میرا اور میشم کا ویٹ کرتے، یہ کیا منہ اٹھا کر ہمارے بیڈ روم میں ہی گھسے چلے آئے ہو؟ اور اس بار جزا کے جواب پر میشم کو تقریباً 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں اور منہ پھاڑے اپنی ہی اس پہیلی جیسی بیوی کو دیکھنے لگا تھا، جو اچانک اس پر اس قدر مہربان ہو گئی تھی، مگر سامنے بیٹھا زین اس کے سامنے سب کے سامنے اس کھلی بےعزتی پر تڑپ اٹھا تھا، جبکہ مہمش بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ سوری بھابھی، وہ میں ہی زین کو اندر لے آیا تھا، مگر میں نے بھائی کو پہلے کال کر لیا تھا، ان کی اجازت سے ہی میں اسے آپ کے بیڈ روم میں لایا ہوں۔ مہمش کی شرمندگی سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے جزا کے اس جواب کی واقعی امید نہیں تھی، جبکہ جزا نے بے ساختہ لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میشم کے شانے پر سر رکھ دیا تھا۔ کیا میشم، آپ کو ہماری پرائیویسی کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، یوں کوئی اب بھی مہمانوں کو اپنے بیڈ روم میں لاتا ہے بھلا؟ آپ کی غلطی نہیں ہے میمش بھائی، زین کو پرانی بیماری ہے منہ اٹھا کے کہیں بھی چلے آنے کی۔ ممانی نے اپنی اولاد کو مینرز نام کی کوئی چیز نہیں سکھائی، اور اس زین کی تو خاص طور پر ذرا کسی کا خیال نہیں ہے۔ نانا جان سے پوچھے گا کبھی اس کے کرتوت تو وہ اس کی بدتمیزی سے سخت نالاں ہیں۔
جزا میشم کے کندھے پر سر ٹکائے مزے سے بولی تھی، مگر اب زین کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جزا، تمہیں اگر میں یہاں آنا اچھا نہیں لگا تو صاف کہہ دو نا، اس سے بے عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زین بھڑک کر بولا تھا اور باہر جانے لگا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جس کے یہاں آتے ہی پر نکل آئے تھے۔ اب تو اس کی نک چڑھی جزا کا علاج کرنا ہی پڑے گا، جبکہ مہمش نے بھی خفگی سے جزا کو دیکھتا ہوا روم سے باہر نکلتے زین کے پیچھے لپکا تھا۔ جزا یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ گھر آئے مہمان سے ایسے بات کی جاتی ہے کیا؟ اور سب کے سامنے یوں بے تکلف ہوا جاتا ہے؟ میشم نے دبی دبی آواز میں کندھے پر سر ٹکائے جزا کو گھیرکا تھا۔ آپ چپ رہیں، ذرا اس بندر کی اولاد کی طبیعت سیٹ کرنے دیں۔ جزا نے میشم کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا تھا۔ میشم کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ رات کے بخار سے جزا کا دماغی توازن ہل گیا ہے۔ جزا، وہ بندر ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ آپ کی ذہن سے کوئی ذاتی دشمنی ہے تو بعد میں بھی نکل سکتی ہے، مگر ابھی وہ مہمان بن کر آئے ہیں یہاں، یوں گھر آئے مہمان سے بدتمیزی مت کریں۔ میشم نے جزا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور خود بھی باہر جانے لگا تھا۔ تبھی جزا نے اسے دوبارہ سے پکڑ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ آپ کو میرے آنے تک بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، ناشتہ کروں گی باہر جا کے بھی، اور آپ بھی میرے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ اور اس ذہن کی طرف سے بے فکر رہیں، وہ بہت ڈھیٹ چمڑی کا انسان ہے، اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ جزا نے میشم سے کہا تھا۔ آج جزا میشم کو پاگل کرنے کے در پہ تھی، ایک کے بعد ایک جھٹکے دے رہی تھی۔ جزا، میں خوشی سے مر نہ جاؤں کہیں آج۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ زین کا آنا اتنا مبارک ثابت ہوگا تو میں نانا جان کو کال کر کے اس بندر کی اولاد کو، میرا مطلب ہے زین کو، پہلے ہی بلا لیتا یہاں۔ میشم خوشی سے بے قابو ہوتا باتھ روم میں جاتی جزا سے بولا تھا، جو اس کی خوشی سے نہال ہوتے چہرے کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، کہ تبھی اسے زور سے چکر آیا تھا۔ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتا میشم لپک کے اس کے پاس آیا تھا۔ جزا سویٹ ہارٹ، آر یو اوکے؟ وہ جزا کو بازوؤں سے تھام کر پوچھنے لگا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، رات کو بس طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید اسی لیے چکر آ گئے۔ اب بھی گلے میں ہلکی سی تکلیف ہے اور سینے میں اور پسلیوں میں درد ہے، پتہ نہیں چلا کب سو گئی۔ رات کو میسف بھائی اور میشم بھائی کب گئے؟ اور ہاں، مجھے اس بیڈ پہ کون لایا؟ جزا نے کافی دیر سے اپنے ذہن میں مچلتا سوال میشم سے پوچھا اور مشکوک نظروں سے اپنے سامنے کھڑے میشم کو دیکھنے لگی، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یعنی رات کو اس کے بچے رات کو اس بے خبر لڑکی کے لیے کس بری طرح گھبرا گئے تھے، اور خود وہ پوری رات اس کے لیے کتنا تڑپا تھا، بے چین رہا تھا، پوری رات اس کے لیے پریشان رہا۔ اور جزا میڈم کو لگ رہا ہے کہ اس کی طبیعت بس تھوڑی سی خراب ہوئی تھی۔ جزا، آپ کی طبیعت تھوڑی نہیں، بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں رات کو آپ لیٹے لیٹے بے ہوش ہو گئی تھی، پورا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ مہمش ڈاکٹر کو گھر پر لایا تھا، اس نے بتایا آپ کو نمونیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ یوں پٹر پٹر بول رہی ہیں، یہ اس انجیکشن کا کمال ہے جو رات کو ڈاکٹر نے آپ کو دیا تھا۔ میشم تنک کر بولا تھا، جبکہ خود کو انجیکشن لگنے کا سن کر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میشم، ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دیا تھا؟ کہاں لگا تھا؟ جزا نے حیرت سے اور بے یقینی سے میشم سے پوچھا تھا۔ بائیں ہاتھ پر، میشم نے بتایا تو جزا نے ٹٹول کر اپنے بازو کو دیکھا تھا۔ بائیں ہاتھ پہ کس جگہ؟ جزا نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، میشم نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ جزا نے ناسمجھتے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ جزا نے پوچھا تھا۔ بس مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میشم نے اپنے سامنے کھڑی جزا کو دیکھ کر بے بسی سے کہا تھا۔ بھائی بھابھی آ کر ناشتہ کر لیں۔ اسے پہلے کہ جزا میشم سے مزید کچھ پوچھ گچھ کرتی، میسف کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو روم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ چلو بیٹا، ہم آ رہے ہیں، میشم نے جواب دیا تھا، اور میسف سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔ اکیلے مت جائیے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جزا اندر باتھ روم میں جاتے جاتے بھی میشم کو یاد دلانا نہیں بھولی تھی، جبکہ میشم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میری جھگڑالو جزا، خود کو سمجھتی کیا ہے یہ لڑکی؟ مجھے اپنے شوہر کے سامنے ذلیل کر دیا، بہت زبان چل رہی تھی سب کے سامنے، چٹکیوں میں مسل کے رکھ نہ دیا تو میرا نام بھی زین نہیں۔ اپنی خیر مناؤ اب جزا بی بی،
اتنی آسانی سے تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زین جب سے جزا کے بیڈ روم سے باہر آیا تھا، ہال میں پڑے صوفے پہ غصے سے بیٹھا پیچو تاب کھا رہا تھا۔ مہمش نے اسے زبردستی ناشتے کے لیے روک تو لیا تھا، مگر زین سخت غصے میں تھا۔ مہمش اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، مگر زین کے دماغ میں بس جزا کا چہرہ گھوم رہا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے مہمش کو بھی جزا کا رویہ ٹھیک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جزا زین سے اتنی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہی تھی؟ کیا اس کی زین سے کوئی لڑائی تھی؟ اور اگر تھی بھی تو زین اس کا مہمان تھا اور جزا کو کم سے کم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مہمش کتنی ہی دیر سے یہی سوچ رہا تھا تو کون بھی اب اٹھ گئے تھے اور جزا کی طبیعت پوچھنے اس کے روم میں جانے کو کب سے بے چین تھے، مگر محسف نے انہیں روک کر ناشتہ بنانے کے کام پہ لگایا ہوا تھا۔ کیونکہ جزا کی طبیعت خراب تھی اور گھر پہ مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ تینوں اب کچن میں لگے ہوئے تھے اور محسف بھی ان تینوں کی مدد کر رہا تھا۔ پھر کچن کا کام نپٹا کر وہ تیار ہو کرنے کے بعد زین کو کمپنی دینے چلا گیا تھا۔ اس نے ہال میں آنے سے پہلے محشم اور جزا کو ناشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تبھی کچھ ہی دیر میں محشم اور جزا بھی آگے پیچھے ہال میں چلے آئے تھے۔ سفید کرتا شلوار پر براؤن جیکٹ پہنے محشم اپنی جگہ ٹھٹکا دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ خوشبوئیں بکھیرتا چلا آیا تھا اور آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ جزا بھی وولن کے ڈارک پرپل سوٹ پر بیبی پنک سویٹر پہنے محشم کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ اس نے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنا کر بیبی پنک سکارف کو حجاب سٹائل میں باندھا ہوا تھا اور ڈارک پرپل دوپٹہ بھی سلیقے سے خود پہ لیا ہوا تھا۔ زین بھی اسی صوفے پہ براجمان تھا جہاں محشم بیٹھا تھا۔ اب وہ محشم کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ زین تم سامنے چیئر پر جا کر بیٹھو یا ادھر رائٹ والے صوفے پہ بیٹھ جاؤ، یہ میری جگہ ہے۔ جزا نے محشم کے پاس بیٹھے زین کو اشارے سے اٹھنے کو کہا تھا۔ تبھی زین غصے سے ناک پھلاتے ہوئے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ محشم جزا کے رویے سے ایک بار پھر شاکڈ اور مہمش پھر سے شرمندہ ہوا تھا۔ بس محسف جو ساری باتوں سے انجان تھا، اپنی پیاری بھابھی کے محبت پر جیسے نہال ہو گیا تھا۔ ہاں زین تم بیٹھ جاؤ یہاں، بھابھی بھائی کے ساتھ ہی بیٹھتی ہیں، موم ڈیڈ کی طرح، محسف سادگی سے بولا تھا، جبکہ مہمش تو محشم کے آتے ہی صوفے سے اٹھ چکا تھا اور سامنے پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بیٹھا تھا۔ زین بھی پیر پٹکتا ہوا مہمش کے پاس جا کے بیٹھ گیا تھا۔ جزا مسکراتی ہوئی محشم کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی اور اس نے خود کو گھورتے زین کو دکھانے کے لیے اپنے پاس بیٹھے محشم کا ہاتھ دوبارہ دبوچ کر اس سے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور محشم بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ یعنی ایک بار پھر محشم نے گردن موڑ کر بے بسی سے جزا کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ باہر آنے سے پہلے جزا کو سمجھا کے لایا تھا، مگر آج جزا کی محبت عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ محشم نے گلا گھنگھار کر جزا کو آنکھوں کے اشارے سے پیچھے ہونے کے لیے کہا تھا، مگر وہ محشم کو مسکرا کے دیکھ تو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں لکھی واضح التجا کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھا زین ایک بار پھر جزا اور محشم کو اتنے قریب دیکھ کر جیسے سلگ اٹھا تھا، اور تبھی تینوں خرگوش اندر روم میں ہی ناشتے کے لیے چلے آئے تھے اور سامنے ہی محشم کے ساتھ ہنستی مسکراتی جزا کو دیکھتے ہی کھل اٹھے تھے۔ محمود اور مہران تو فوراً محشم جزا کے پاس آ کے بیٹھے تھے۔ بھابھی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ محمد نے دان دکھاتے ہوئے سامنے بیٹھی جزا سے پوچھا تھا۔ اب تو کافی ٹھیک ہے، تم سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے میری وجہ سے رات کو، محشم نے بتایا مجھے، جزا نے مسکرا کر محمد سے کہا۔ اس دوران محشم بار بار جزا کے دونوں ہاتھوں کے بیچ پھنسے اپنے بازو کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج نہ جانے اس کی موڈی بیوی پر کون سا بھوت آ گیا تھا کہ وہ مسلسل اسے چپکی جا رہی تھی۔ محمش بیٹا، آپ زین کو ناشتہ سرو کرو۔ محسف شروع کرو۔ جزا آپ بھی جلدی سے ناشتہ کریں، پھر دوائی لے کر آرام کریں۔ بچوں تم لوگ بھی ناشتہ کر کے کالج جانے کی تیاری کرو، محشم نے ایک کے بعد ایک سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اور اب اس نے باقاعدہ اپنے دوسرے ہاتھ سے جزا کے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے، مگر جزا کی ڈھیٹائی کے مظاہرے محشم اشش کر اٹھا تھا۔ مگر بھائی بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کون دیکھے گا، کھانا کون بنائے گا؟ محشم کے پاس بیٹھے محمود نے کہا تھا۔ بچے کھانا 1-2 بجے بازار سے آ جائے گا، آپ گھر کے لیے اپنی پڑھائی کا ناغہ مت کرو، سب مینیج ہو جائے گا، محشم نے محمود کو تسلی دی تھی۔ محمود اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جزا میرا ہاتھ چھوڑیں، ناشتہ تو کر لیں دے پلیز، اس وقت مت چپکیں، بیڈ روم کی بات الگ ہے، یہاں میرے سارے بچے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، سمجھے پلیز، مجھے امبیرسمنٹ ہو رہا ہے۔
سب لوگ ناشتہ شروع کر چکے تھے مگر میشم کا سیدھا ہاتھ جزا کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ نہ وہ خود کھا رہی تھی نہ میشم کو کھانے دے رہی تھی۔ تبھی میشم نے جلا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میشم کے بالکل پاس ہی محمود بیٹھا تھا اور جزا کے پاس مہران بیٹھا تھا۔ ان سب کے سامنے میشم یہ سرگوشیوں میں باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا مگر جزا نے اسے عاجز کر ڈالا تھا۔ اگر میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں گی تو اس بندر کی اولاد کو لگے گا کیسے لگے اچھا تو اس بندر کی اولاد کو کیسے لگے گا کہ ہم دونوں میں کتنی محبت ہے۔ جزا نے بھی جواباً سرگوشی کی تھی مگر میشم کے جواب پر بری طرح چونک گیا تھا۔ یعنی وہ سب زین کو دکھانے کے لیے کر رہی تھی مگر کیوں؟ میشم الجھ کر رہ گیا تھا۔ بھائی بھابھی آپ لوگ کیوں کچھ نہیں لے رہے؟ بھابھی یہ بوائل ایگ ضرور کھائیں، آپ نمونیا میں اچھے ہوتے ہیں، جزا کے پاس بیٹھتے ہوئے مہران نے کہا تھا اور سامنے ٹیبل سے انڈے اٹھا کر جزا کے پلیٹ میں ڈال دیے تھے۔ بھابھی یہ پوز ناشتے کے بعد کنٹینیو کیجیے گا، میں ایک زبردستی پک بنا لوں گا آپ دونوں کی، مگر کھانا کھاتے وقت ایسے بیٹھے رہیں گے تو نہ خود کھا سکیں گے نہ بھائی کو کھا پائیں گے۔ مہمر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جزا کے ہاتھ پکڑنے پر چوٹ کی تھی۔ مہمر کی آواز پر محسف نے بھی سر اٹھا کر جزا اور میشم کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی جزا نے بھی مجبوراً میشم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور میشم نے مہمر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنا ہاتھ جزا میڈم کے قبضے سے آزاد ہونے پر بے اختیار شکر کی سانس لی تھی۔ پھر ناشتے کے دوران سب خاموش ہی رہے تھے۔ ناشتہ نپٹا کر تینوں خرگوش ٹیبل سمیت کر کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگے تھے مگر محسف بھی ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جزا نے دوبارہ میشم کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اب میشم کا دل کہتا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ماموں کیسے ہیں زین؟ نانا جان سے تو بات ہو جاتی ہے۔ اور بلال وقار بھائی سب خیریت سے ہیں؟ میشم نے اپنے سامنے بیٹھے زین سے پوچھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے میشم بھائی، بس پاپا کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں رہتی ہے، زین نے بتایا تھا۔ کیوں کیا ہوا ماموں جان کو؟ میشم نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے جس انسان کی اولاد روزانہ شراب پی کر آتی ہو، پوری صحبت اختیار کر چکی ہو، نہ کام کرے نہ ہی کسی بڑے کی عزت کرے، باپ سے بد زبانی کرے، تو ایسے انسان کی طبیعت کیا خاک ٹھیک رہے گی؟ جزا نے بھی ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم کسے کہہ سکتی ہو جزا؟ صاف نام لو۔ تم کسے کہہ رہی ہو جزا؟ صاف نام لو نا، زین بھڑک کر بولا تھا۔ جس کو کہا ہے وہ سمجھ گیا ہے اور اپنی اصلیت سن کر غصے میں بھی آ گیا ہے۔ ویسے تم نے بتایا نہیں زین، میری پیاری ممانی کیسی ہے؟ باقی سب کی طرح وہ بھی مجھے یاد کرتی ہے کہ نہیں؟ آج کل نانا جان کے ساتھ ان کی بدتمیزی کے سیشنز کیسے چل رہے ہیں؟ زبان کے جوہر ویسے ہی ہیں یا بزرگوں کا کچھ خوف پہ خدا بھی پیدا ہوا ہے دل میں؟ اور ماموں کے منہ پر میں بھی زبان آئی ہے یا اب بھی وہ تمہارے اور تمہاری ماں کے سامنے ویسے ہی بے زبان بیل کی طرح سر جھکائے رہتے ہیں جیسے پہلے رہتے تھے؟ جزا تلخی سے مسکراتے ہوئے بگڑ کر زین کو جوتے مار رہی تھی، جبکہ میشم سفید اس بار محسف بھی جزا کی باتوں پر اور ٹون پر چونک اٹھا تھا مگر زین بری طرح بھڑک اٹھا تھا۔ اٹس انف جزا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر تم اتنی بدتمیز ہو چکی ہو کہ نہ صرف مجھے میرا نام لے کے مخاطب کر رہی ہو بلکہ ماما پاپا کو بھی بخش نہیں رہی ہو۔ تم نے ماما کو زبان دراز اور پاپا کو بیل کہا اور اب مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ میں نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا۔ میشم بھائی، جزا آپ کے سامنے بار بار مجھے ذلیل کر رہی ہیں اور آپ خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں۔ زین نے غصے سے جزا کو گھورتے ہوئے میشم کو بھڑکانا چاہا۔ میشم تو نہیں بھڑکا، ہاں مہمش نے ضرور ایک خفا سی نظر جزا پہ ڈالی تھی۔ بھابھی پلیز، مہمش نے نظر جھکائے ضبط سے نیچی آواز میں بولا تھا۔ اسے جزا کا یہ انداز صبح سے برا لگ رہا تھا مگر وہ اسے دو ٹوک جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جزا کو کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھلے ہی جزا اس سے عمر میں چھوٹی تھی مگر اس کا رشتہ مہمش سے بڑا تھا۔ وہ اس کی جان سے پیارے بڑے بھائی کی بیوی تھی اور اس کی بڑی بھابھی۔ وہ سارے بھائی اپنے بڑے بھائی کی اتنی عزت و احترام کرتے تھے کہ اس کی نظر میں میشم کے علاوہ اس سے جڑی جزا کو بھی جواب دینا یا اونچی آواز میں بولنا بدتمیزی کے رمزے میں شامل ہوتا تھا اور مہمش کبھی اپنے بھابھی سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ سوری مہمش بھائی، مگر وہ کیا ہے نا، میں نے تو جو سچ تھا وہی بتا دیا، لیکن خیر زین، تمہیں میرا سچ بولنا برا لگا تو سوری۔ جزا نے مہمش کے خفا سے چہرے پر نظر ڈال کے محسف کو دیکھا تھا، وہ بھی حیران سا بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میشم بس خاموش تماشائی بنا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، حالانکہ جزا کی باتیں انہیں ناگوار لگی تھیں۔ وہ اسے ٹوکنا بھی چاہتا تھا مگر اپنے پیارا نانا جان کے متعلق ممانی کا رویہ اور ماموں کے بارے میں سن کر وہ خاموش بیٹھا رہ گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے زین کی شراب پینے کا سن کے بھی افسوس ہوا تھا۔
وہ سوچا میں گم سا خاموش سا بیٹھا تھا، تبھی اچانک اپنا ہاتھ کھینچ کر اس پر گردن گھما کر جزا کی طرف دیکھا تھا۔ جزا نے اب بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مہمش بھائی میرا بھائی مزید ناراض نہ ہو تو میں اس نمونے کو مزید کچھ نہ کہوں تو اسے یہاں سے چلتا کر دیں، ورنہ میں اس کی اتنی بےزتی کروں گی کہ دوبارہ خواب میں پلٹ کر بھی خواب نگر کا رخ نہیں کرے گا۔ جزا نے گردن موڑ کر میشم کے کان میں سرگوشانہ انداز میں کہا تھا۔ تبھی میشم نے تعصب سے سر ہلا کر جزا کو پھر بے بس نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے مہمش کو اور زین کو دیکھا تھا۔ مہمش زین کے پاس بیٹھا سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ جزا جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے زین، تم شراب پیتے ہو اور یہ بدتمیزی کا کیا چکر ہے؟ تم نانا جان کے سامنے زبان چلاتے ہو؟ میشم کی بھاری باروب آواز سن کر زین گڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ نہیں میشم بھائی، وہ تو بس دوستوں کے ساتھ پی لیتا ہوں، مگر روز روز نہیں۔ میں کیوں دادا جان سے بدتمیزی کرنے لگا؟ اور آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی بیوی کو نہ جانے کون سے پر خاش لگی ہوئی ہے مجھ سے اچانک۔ زین کی لڑکھڑاتی زبان اس کا پول کھول رہی تھی جسے میشم اور مہمش بخوبی سمجھ گئے تھے، جبکہ جزا اس شخص کی دیدہ دلیری پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بےہودہ آدمی کے دل میں اس بات کا ذرا خوف نہیں تھا کہ جزا نے اگر اس کی حرکت کے بارے میں میشم کو بتا دیا تو میشم اس کمینے زین کا حشر نشر کر دے گا۔ غصے سے وہ سوچتے ہوئے اس نے زین کو مزید ایک خطرناک قسم کا جھٹکا دینے کی سوچ لیا تھا۔ ارے جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم روز پیتے ہو، میں تو مہینے بھر سے تھی تمہارے گھر، میں نے تمہیں روز شراب پی کے گھر آتے دیکھا ہے، اور یاد نہیں ہے تمہیں میرے آنے سے ایک دن پہلے بھی نشے میں تم سٹور روم کو اپنا بیڈ روم سمجھ کر گھس گئے تھے، اور پھر تم نے کیا کیا تھا؟ کتنی کمزور یادداشت ہے تمہاری۔ اس دن نانا جان کی نظر تم پہ پڑ گئی تھی اور انہیں دیکھ کے تم کیسے بھاگے تھے اور تمہارا سارا نشہ اتر گیا تھا۔ تم بتاؤ پوری بات میشم کو۔ یہاں آتے وقت میں تم سے اس لیے مل کر نہیں آئی تھی کہ تم شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس بھولے ہوئے مدہوش پڑے تھے۔ میشم آپ کو یقین نہ آئے تو بھلے ہی نانا جان کو کال کر کے اس دن کا مزید قصہ سن لیں۔ جزا نے ناک پھلاتے ہوئے زین کو دھمکایا تھا۔ اس نے زین کو واضح وارننگ دی تھی کہ وہ اس کا پول کبھی بھی کھول سکتی ہے، جبکہ اب واقعی زین کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ چکے تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ جزا اس دن والے ڈرامے کو سب کے سامنے دہرا نہ دے، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ مہمش بھی اب غور سے زین کو بوکھلاہٹ دیکھ رہے تھے۔